صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، وقت انتہائی مختصر ہے۔ مختصر سے وقت میں موسم کے مطابق اور یعنی کہ چاند کے حوالے سے، مذہبی موسم کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، شریعت مطہرہ نے ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے کچھ دنوں کا انتخاب فرمایا۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ اب صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بند کر دو۔ عید الفطر کا چاند نظر آیا تو شریعت نے کہا وہ حکم جو ہم نے آپ کو دیا تھا ختم ہو گیا، اب عید کے دنوں میں اگر آپ نے کھانا پینا بند کیا تو شیطان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ جب چاند نظر آتا ہے جسے ذی الحج کا چاند کہتے ہیں، ذی الحج کا چاند عنقریب نظر آنے والا ہے۔ اس ذی الحج کے چاند کے اندر دو اہم کام ہوتے ہیں۔ ایک کام ہے حج ادا کرنا اور دوسرا کام ہے قربانی کا ادا کرنا۔ قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن کو لیے کرنا ضروری ہے، اور پھر آج کل کے حالات کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر بڑا احسان، بڑا فضل فرمایا۔ وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ ختم ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جب اکثریت لوگوں کی غریب ہوتی تھی، ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی۔ اب الحمدللہ ہزاروں میں کوئی ایک غریب ہے، باقی ہر ایک کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ ہر ایک کے پاس الحمدللہ کاروبار ہے، کسی کے پاس نوکری کا ذریعہ، کسی کے پاس کاروبار کا ذریعہ، کسی کے پاس کوئی دنیا داری کا جو بھی طریقہ ہے کاروبار کا۔ شریعت مطہرہ نے کہا وہ آدمی جس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا موجود ہو، اگر 7.5 تولہ سونا موجود نہیں تو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، اگر وہ بھی موجود نہیں پھر آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی پیسہ ہے، اس تمام کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ آپ کے پاس قیمت ہوتی ہے، تو پھر آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہاں پر قربانی اور زکوٰۃ کے مسئلے میں آپس میں مسئلے کو رلا ملا دیتے ہیں، ان سے الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ مسئلے کو سمجھیں، زکوٰۃ علیحدہ چیز ہے، قربانی علیحدہ چیز ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا 7.5 تولہ چاندی کے برابر، 7.5 تولہ سونا کے برابر آپ کے پاس پیسہ، نقدی سامان آیا، سال گزر گیا اس پر آپ کے پاس موجود رہا، تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن قربانی کا عمل ایسے نہیں، اگر قربانی کا چاند نظر آیا بلکہ قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو بھی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب سال کا گزرنا ضروری نہیں، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، فرق آ گیا نا۔ زکوٰۃ آپ پر تب واجب ہوگی، تب فرض ہوگی کہ سال گزرے، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر اسی دن بھی آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر یہ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ قربانی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
ہمارے نبی کی نعوذ باللہ سنت نہیں تو ہمارے لیے کرنا واجب نہیں۔ میرے بات سمجھیں، قربانی کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری رکھا، آپ کی سنت کو جاری رکھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جناب محمد مصطفیٰ نے جاری اس طریقے پر رکھا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائی۔ ہر سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کرتے، ایک میڈا ایک دمبا اپنی طرف سے ذبح فرماتے، اور جب دوسرا دمبا ذبح کرتے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، ابا حضور یہ دوسرا دمبا کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا میں اپنی امت کے گنہگار لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اپنی امت کے غریب لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اس لیے مسئلہ سمجھو، اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے مال و دولت کثرت سے دیا ہے تو کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کر لیا کرو، کبھی کبھی اللہ کے نبی کی قربانی کرو۔ امت کی طرف سے اللہ کے نبی نے ہر سال قربانی فرمائی، تو ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کریں۔ پھر ایک اور مسئلہ یاد سمجھو، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ گھر کا سربراہ بس قربانی کر دے سب کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، نہیں ہے۔ گھر کے سربراہ کی قربانی اپنی، اگر اس کی نوجوان بالغ اولاد ہے اور اس کے پاس اپنی اتنے پیسے ہیں، مال و دولت ہے، تو وہ اپنے حصے کی قربانی علیحدہ کرے گا۔ اور ہم پھر اس طرح کر لیتے ہیں، ایک سال باپ نے اپنی طرف سے کر لی، دوسری طرف سے چلو بھائی آج اس دفعہ اس کی ماں کا حصہ ہوگا، تیسری دفعہ بھائی فلانے بھائی کا حصہ ہوگا، گھر میں بس ایک قربانی ہو جائے۔ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر ایک مکان ہے اور وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو اس پر تو قربانی نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے اور اس مکان میں وہ رہتا ہے، دوسرا مکان ایکسٹرا ہے اس کے پاس، دوسرا زیادہ ہے جس کو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس مکان تو ہے اپنا، اس نے اپنے کاروبار کے لیے یا ویسے آئندہ گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا ہوا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا لازم ہے، قربانی واجب ہے اس پر۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں پورے 110 صفحات پر قربانی کے سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ مسئلہ سمجھیں کہ قربانی ہر سال صاحب نصاب آدمی پر فرض ہے، یہ نہیں کہ بس زندگی میں ایک مرتبہ کر لی تو بس ختم ہو گئی۔ اگر ہر سال آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے تو پھر آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ہر ضرورت کی چیز، ہر ضرورت سے زائد آپ پر جو چیز ہے، آپ کے پاس اگر ایک موٹر سائیکل اپنے استعمال کے لیے ہے تو قربانی نہیں ہے، لیکن اگر ایک موٹر سائیکل اپنے استعمال کے لیے ہے، دوسرا ویسے ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ ایک گاڑی آپ کے استعمال میں ہے، دوسری گاڑی آپ کرائے پر چلا رہے ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ کا گھر ایک ہے اور دوسرا گھر آپ کا ویسے ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ کی زمین پڑی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور آپ کا اگر کاروبار اتنا ہے کہ اس کاروبار میں آپ کو ہزاروں روپے کی سالانہ بچت ہوتی ہے تو اس پر بھی آپ کی قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے اوپر جب ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے اتنے نیکیاں اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن قربانی کے جانور کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، قربانی کے جانور کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ مرد کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے، بلکہ بیوی خود جو ہے اگر صاحب نصاب ہے تو پھر بیوی اپنے حصے کی قربانی خود کرے۔ ہاں اگر کسی کے گھر کا ایسا طریقہ کار ہے جو اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، عورتوں کے پاس اتنی زیادہ پیسے مالیت نہیں ہوتی اور مرد سارا کا سارا اس کے گھر کا مالک ہوتا ہے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ مرد اس کی طرف سے قربانی کرے۔ اور اگر اولاد کا سارا خرچہ مرد ہی کرتا ہے، باپ ہی کرتا ہے، اور اولاد کی جو آمدن ہے اس پر بھی باپ کا قبضہ ہے، تو پھر باپ ہی ان کی طرف سے قربانی کرے گا، باپ پر لازم ہے۔ سارے بچے ہیں، 5-6 بیٹے ہیں، وہ کما کر باپ کو دیتے ہیں،
اور گھر کا سارا نظام باپ چلاتا ہے تو پھر بیٹوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا باپ پر لازم ہے۔ اگر بیٹے علیحدہ ہیں اور ان کا اپنا آمدن ہے، اپنا خرچ ہے، تو پھر باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کے اوپر قرضہ ہے تو کیا اس پر بھی قربانی ہے کہ قرضے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرض ہے آپ نے کسی مجبوری سے اٹھایا، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی آپ نے قرض اٹھایا۔ ایک قرض ایسا ہے کہ کوئی ایسی آفت آئی آپ کو قرض اٹھانا پڑتا ہے تو آپ کو قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ روز بروز زمینیں خرید رہے ہیں اس کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، آپ بنگلے بنا رہے ہو قرض اٹھاتے ہیں، آپ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہو اس کے قرض اٹھاتے ہیں، تو یہ قرض کوئی آپ کی مجبوری تو نہیں ہے، لہٰذا اب یہ آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اس میں کوئی شخص یہ نہ کہے اب جو ہے نا میرے اوپر قربانی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے قربانی کے بدلے میں صدقہ خیرات کر لیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، ہر ایک مسئلہ، ہر ایک اپنا عمل کا اپنا ثواب ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا کام کرنا اور جانور کا خون بہانا اس سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں، اس سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں۔ قربانی کے 3-4 دن گزر جائیں اس کے بعد ہمیشہ صدقہ کرتے رہو، شریعت میں کون سا منع کیا؟ روزانہ دمبے ذبح کرو۔ میں ایک دفعہ پنجاب کبیر والا میں گیا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، مجھے دعوت ملی، ہزاروں کا مجمع تھا، تو بعد میں نے دیکھا کہ وہاں مسجد کے دروازے پر سردیوں کا موسم تھا، ایک آدمی گوشت بانٹ رہا تھا، تقسیم کر رہا تھا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا ایک آدمی ہے ہر جمعے کو اس کو اللہ نے دیا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں جن کا دل بھی اللہ نے دیا۔ اللہ نے دولت تو بہت لوگوں کو دی لیکن دل بہت کم دیا۔ دولت تو بہت کو دی، دل بہت۔ میں نام نہیں لیتا کسی بندے کو، میں نے کہا یہاں پر کہ آپ کو بڑا اللہ نے دیا ہے تو آپ کم از کم ہر جمعے کو اس طرح کریں، یہاں کم از کم 1/2 من برف کا منگوا لیں اور نمازیوں کے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیں تو آپ کو بڑا ثواب ہوگا۔ لوگ نماز جمعہ پڑھ کے نکلیں گے، پانی پییں گے، جتنا اس کا حساب کریں گے کہ کتنا خرچ آ رہا ہے۔ پچھلے سال کہا تھا، ابھی تک میرے خیال میں کیلکولیٹر اس کا خراب ہے کہ اس نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہاں گوشت تقسیم ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے ہر جمعے کو 4 بیل ذبح کرتا ہے، 4 بیل دان، 4 بیل ذبح کرتا ہے اور ہر آنے والے کو گوشت تقسیم کرتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا بھی ایک وعدہ ہے کہ جو میرے نام پہ بغیر حساب کے دیتا ہے تو میں بھی اس کو بغیر حساب دیتا ہوں، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا۔ تو قربانی ایک علیحدہ بات ہے اور صدقہ علیحدہ بات ہے، اور قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن آپ کے قربانی کے جانور کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ قربانی کے جانور تمہارے پلے صراط پر سواریاں بنے گی، ان کو خوب موٹا کرو، خوب پالو، خوب تازہ کرو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، پلے صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی، جتنا اچھا جانور ہوگا تمہاری سواری اچھی ہوگی۔ پلے صراط پر لوگ ان سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ تو قربانی کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ مجھ سے تو جو بھی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں ہر ایک پر قربانی واجب۔ آپ چیک کریں، جس لڑکے کے آپ جیب چیک کریں 70-60 ہزار کا موبائل اس کی جیب میں آپ کو ملے گا، تو کیا اس پر قربانی واجب نہیں ہے؟ کون سی کوئی ضروری ہے چیز؟ ورنہ 2000 کے موبائل پر بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ جب یہ اتنی ہم نے اسراف کا کام کیا تو ہمارے پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور موبائلوں پر لوگ کافی اپنی طرف سے ایسے باتیں بنا کر بھیج دیتے ہیں، پھر لوگ تحقیق کرتے نہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا ایک بندے نے لکھا کہ کسی ضرورت مند کی بھوکے کا پیٹ بھرنا 1000 مسجدیں بنانے سے زیادہ ثواب ہے۔ میں نے کہا اس الو کے پٹھے کو پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ملی، کہ نہ کتاب میں ہم نے پڑھی، نہ حدیث میں پڑھی، نہ قرآن میں پڑھی۔ ہم نے کب کہا کہ تم غریب کا پیٹ مت بھرو؟ تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ غریبوں کا پیٹ بھرو اور مسجد میں سارے اجاڑ دو، ویران کر دو۔ اور بھائی غریب کا پیٹ بھرنا علیحدہ ثواب ہے، مسجد بنانا علیحدہ ثواب ہے۔ ہر ایک کا اپنی جگہ ہے نا۔ ہاں جہاں مسجد کو ضرورت ہو وہاں مسجد میں میرا زیادہ ثواب ہے۔ جہاں آپ دیکھیں کہ میرا غریب پڑوسی بھوک مر رہا ہے اور مسجد میں ماشاءاللہ سارے سہولیات موجود ہیں، وہاں بے شک آپ مسجد نہ دو، اس غریب کا کھانا پہنچا دو۔ ہر ایک کی ضروریات ہے نا۔
اب اگر فرض کرو اس مسجد کے ارد گرد قرب و جوار میں آپ کو کوئی ایسا غریب محتاج نظر نہیں آتا اور مسجد کی ہزاروں ضروریات ہیں تو یہاں مسجد میں زیادہ ثواب ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے۔ روزے کے دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے۔ اب ایک بندہ روزے کے دنوں میں کہے میں روزہ نہیں رکھتا، میں قربانی کرتا ہوں، آپ بتائیں ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ اب قربانی کے دن ایک آدمی کہے یار میں بڑا نیک بنتا ہوں، آج میں روزہ رکھتا ہوں، میں جانور ذبح نہیں کرتا ہوں، کیا ٹھیک کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، قربانی کے کچھ مسائل ہیں، قربانی اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے فوت شدہ جو ماں باپ ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو، جو نانے دادے ہیں، جو خاندان سے فوت ہو گئے، آپ کے پیر و مرشد فوت ہو گئے، آپ کے کوئی بزرگ فوت ہو گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانیاں کریں تو قربانی کرنا جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ اور قربانی جتنا بھی ہو سکے انسان خوبصورت جانور لے، کیونکہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے اور نبی کی یاد ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ خوبصورت ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، نبی بے عیب ہوتا ہے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور تو قربانی کے جانور کی عمر جو ہے، اگر بکرا ہے بکری ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، دمبا ہے بھیڑ ہے اگر وہ 6 مہینے کا ہے اور وہ سال کے دنوں میں چھوڑا جائے برابر نظر آئے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر گائے ہے یا بھینس ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال سے چھوٹے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ عرب کے لوگ زیادہ اونٹ استعمال کرتے ہیں تو اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اس سے چھوٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمایا بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ کیا خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز اپنی جگہ اولا ہے، بہتر ہے۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خصی جانور کی قربانی فرمائی، تو قربانی کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے حصے جو ہے وہ بھی 7 ہونے چاہیے، اور قربانی صرف اور صرف لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے خون کو نہیں دیکھتا، تمہارے گوشت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر 7 بندوں میں سے کسی ایک کا بھی قربانی کے دن صرف یہ خیال آ گیا کہ گوشت اچھا کھا لیں گے تو سب کی قربانی نہیں ہوگی، سب کی قربانی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے علاوہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اسی طرح قربانی کے اندر غلط عقائد والے باتیں کو اگر آپ نے شامل کر لیا، آپ کی ساتھ قربانی میں اگر کوئی قادیانی شامل ہو گیا، اگر آپ کی قربانی میں کوئی شیعہ ثابت اگر شامل ہو گیا جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرتا ہے، بکتا ہے، تو آپ کی قربانی باطل ہو جاتی ہے، آپ سب آدمیوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی میں کوئی شیعہ آپ کے ساتھ شامل ہے، اگر قربانی میں آپ کے ساتھ کوئی قادیانی ثابت شامل ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا قبر پرست ہے جو اللہ کے بغیر کسی غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اور آپ کے ساتھ قربانی میں شامل ہو گیا، تو سب کی قربانی ناجائز، سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی میں عقیدے کو بھی دیکھا کرو کہ سب سے پہلے لوگوں کا عقیدہ چیک کرو، عقیدہ کیسے، اور عقیدے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا نیت ان کی کیسی ہے۔ اللہ